قرآن کریم فرقان حمید میں بنظر ایمان اگر غور کرتے ہیں تو پورا قرآن ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس جملے پر توجہ رکھیے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ، ایمان افروز نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو تو پھر بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو رب کے کلمات کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کلمات جملے کو بھی کہتے ہیں، سینٹنس کو بھی کہتے ہیں، ورڈز کو بھی کہتے ہیں، بات کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کلمات کسی ذات کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ کلمہ یہ کسی ذات کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 171 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں تم زیادتی نہ کرو۔ انہوں نے کیا زیادتی کی؟ انہوں نے زیادتی یہ کی کہ ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ایک کلمہ ناحق، ایک کلمہ خبیثہ، ایک کلمہ ملعونہ اللہ کی ذات کے لیے منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ حق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تو اللہ پر ایسی باتیں نہ بولو، وہ بولو جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شائع نشان جو چیزیں ہیں اللہ کے لیے وہ نسبت کرو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ یہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ یہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے یہ منسوب کرنا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ کلمہ خبیثہ اللہ کی شائع نشان، اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے، اس کی ذات کے شائع نشان نہیں ہے۔ تو اے اہل کتاب، تم نے یہ کلمہ بول کر دین میں زیادتی کر دی، تو زیادتی نہ کیا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ وکلمتہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ بھی ارشاد فرمایا وکلمتہ، اور ایک کلمہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ صرف جملے کو نہیں کہتے بلکہ کسی کی ذات پر بھی یہ لفظ اطلاق کیا جا سکتا ہے۔
اب آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ کی ولادت سراپا معجزہ ہے، آپ کی ولادت سراپا معجزہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جملہ ارشاد فرمانا آپ کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، آپ کی برکتوں اور عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بدرجہ اولا ایک کلمہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم سارے زمین کے سمندروں کو جمع کر کے اس کی سیاہی بنا لو اور اس جیسا ایک اور لیا اس کی مدد کے لیے، اور وہ ساری سیاہی بنا کر اللہ کے کلمات کو تم لکھتے رہو تو اللہ کے کلمات کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ تم تھک جاؤ گے، تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا شبہ اللہ کا ایک کلمہ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رفعتیں اور جو عظمتیں، جو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے پانی سیاہی بن کر اگر لکھ دیے جائیں تو بھی وہ عظمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کتنا پیارا نقطہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ محترم سامعین، یہ قرآن پاک سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن کتاب حکمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے۔ اس کو غرض نہیں ہے کہ اس کو کوئی پڑھ کے گمراہ ہوگا یا اس کو پڑھ کے کوئی ہدایت پائے گا۔ ہاں، اس کو پڑھ کے ہدایت پانے والے وہی ہیں کہ جن کے قلوب کے اندر ایمان کی شمعہ روشن ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی شمعہ یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاگزی ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت پیدا ہو تو پھر آنکھوں میں محبت کے نظارے اوصاف ہی دکھاتے ہیں، برکتیں ہی دکھاتے ہیں، عظمتیں ہی دکھاتے ہیں۔ تو رسول کے کہے پر ہم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو جس رسول کے ارشاد پر اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں تو اس رسول کی عظمتوں کا بھی اقرار کرنا لازم اور ضروری ہے، اور یہی عین ایمان ہے۔